السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كما أنت أهل. وصل وسلم على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا كما فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، حضرات محترم بزرگان دین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان و ایمان والا بنایا ہے. اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کے اندر اسلام کی نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے.
ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کیے، اللہ سے مانگے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے گھر میں ہمیں پیدا فرمایا، مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ جمعہ میں ایک مرتبہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور نماز جمعہ سے پہلے کچھ دین کی باتیں سامنے آتی ہیں، کچھ دین کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ یہ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ جو بات چلتی ہے، جو بیان ہوتا ہے، پورے وارم کے لیے بیٹھی چال ہوتی ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعہ ہی میں آتے ہیں، جمعہ کے علاوہ دوسرے وقت میں نہیں آتے۔ یہ کیا مجبوری ہے، کیا تقاضا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں فرض نمازیں ہیں۔ فرض نمازوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کو اس کا حساب دینا ہے۔ اگر کوئی مالک، اگر کوئی فیکٹری کے اونر کسی کو ذمہ داری دے کر جاتے ہیں کہ بھی 8 دن تک تم یہ کام کرنا، 8 دن تک میں نہیں رہوں گا، 8ویں دن جب واپس آؤں تو مجھے 8 دن کا حساب ہونا ہے، 15 دن کا حساب ہونا ہے، 1 مہینے کا حساب ہونا ہے۔ اب مالک تو بول کر چلے گئے، اونر تو بول کر چلے گئے، اب کام کرنے والے ملازمین کا حق بنتا ہے کہ بھائی کا حساب لگائیں اور اونر کے آنے سے پہلے حساب کر لیں، تاکہ حساب دیتے وقت آسانی کے ساتھ حساب ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، یہ دار الامتحان، یہ دار العمل ہے، اعمال کرنے کی جگہ ہے۔ کب تک عمل کرنا؟ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر عقل سلیم آنے تک، صحیح سمجھ آنے تک، اس کے بعد سے لے کر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر زندگی رکھے، 50 سال، 60 سال، 70 سال مقدر میں جتنی ہو رکھے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانو تو ضرور ہے نا۔ تو دنیا میں آ کر ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا، ایک نہ ایک دن جانو تو ضرور ہے۔ 50 سال زندگی کے گزار دیے، 100 سال زندگی گزار دیے، اور آج کے زمانے میں 60-70 سال بڑی لمبی عمر ہے۔ اگر کسی کے 90 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، تو ہم تعجب سے کہتے ہیں کہ بھی ماشاءاللہ ان کے گھرانے میں 100 سال کے بڑے بزرگ ہیں، 90 سال کے بڑے بزرگ ہیں، 99 سال کے بڑے بزرگ ہیں۔ پھر فلاں گھرانے کے اندر ایک ایسے شخص بھی ہیں جن کی عمر 100 سال پار ہو چکی ہے۔ ہم لوگ خود تعجب کرتے ہیں، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان رہے گی۔
بلکہ دار العمل اعمال کی جگہ یہاں انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جا کر حساب تو دینا ضرور ہے۔ جس طرح فیکٹری کے کونر آنے کے بعد بھائی کا حساب لیتے ہیں، پھر اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر بے عزتی کا سبب ہے، ذلت کا سبب ہے۔ اسی طرح قبر میں جانے کے بعد 60 سال 70 سال 90 سال جتنے سال زندگی گزارے ہیں اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ آج ہم آرام سے ہیں، کیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، بڑوں کی بات تو ہم نہیں مانتے، علماء کی بات تو نہیں مانتے، اساتذہ کرام کی بات تو ہم نہیں مانتے، ماں باپ کی بات تو نہیں مانتے۔ یہ ہمارا معاشرہ ایسا چل رہا ہے۔ اس لیے بنگلور کے حالات، کرناٹک کے حالات اور ہندوستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کا سبب ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں نا ویسے اللہ کی جانب سے فیصلے بھی آتے ہیں۔ آج ہم نمازیں چھوڑ کر سو رہے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز ہوتی ہے، لیکن ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں پڑتی، احساس تک ہم لوگ کو نہیں ہوتا کہ ابھی مؤذن کھڑے ہو کر نمازان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرف بلا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن بلاتا ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے کاموں کے اندر، کام دھندے کے اندر اتنا مصروف ہو چکے ہیں، بیوی بچوں کی مصروفیات نے اتنا مصروف ہمیں کر دیا ہے کہ ہمیں آخرت کو بھول چکے ہیں۔ انسان مرتا ہے نا، کوئی زندہ تو نہیں رہتا، مرنا تو ضرور ہے، مرتا ہے، انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد قبر میں جا کر رکھا جاتا ہے، نماز جنازہ ہوئی، نماز جنازہ ہونے کے بعد قبر میں جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رشتہ دار میں ساتھ میں گئے ہوئے تھے، ابھی 40 قدم واپس گھر نہیں لوٹتے، اپنے گھر نہیں لوٹتے، اللہ کی جانب سے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر وہاں سے اعمال کا سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ فإن صلح صلح سائر عملی وإن فسد فسد سائر عملی۔ قبر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے سوال کرتے ہیں، فرشتے سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال تو کرتے ہیں نا، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ من ربک من نبیک ما دینک۔ یہ 3 سوال کے جواب ہونے کے بعد نماز کا حساب لیا جاتا ہے۔ بچہ 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کتنے سال زندہ تھا، 70 سال 80 سال 90 سال زندہ تھا، تمام نمازوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑتا ہے۔ پھر آگے کوئی جب تک حساب کتاب نہ ہو جائے پھر دوسرا کوئی کام نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے وہاں پکڑ گئے تو پھر وہاں سے سلسلہ عذاب کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج سے ارادہ کرو کہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز تو ہماری زندگی کا فرض ہے، نماز تو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اسی لیے ماشاءاللہ جہاں مسجدیں نہیں ہوتی وہاں مسجدوں کی تعمیر کی جاتی ہے، جہاں مدرسے نہیں ہوتے وہاں مدارس بنائے جاتے ہیں، جہاں مکتب نہیں ہوتے وہاں مکاتب بنائے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی نماز پڑھنے والے بن جائیں، آباد کرنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جہاں مسجد ہوتی ہے، جہاں مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر عذاب بھی آنا چاہتا ہے تو عذاب رک جاتا ہے۔ مسجد کی وجہ سے عذاب کو روک لیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو شروع میں میں نے بات عرض کی
کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا بنایا۔ میں آپ کو بتاؤں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، دو نعمتیں ایسے ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ ایک نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اسلام کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے 80 سال 90 سال کفر کی حالت میں گزارتا ہے، مشرک بن کر زندگی گزارتا ہے، کافر بن کر زندگی گزارتا ہے، 80 سال مسجد کو نہیں آیا، اللہ کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکایا، اپنی زندگی کے 80 سال کفر کی حالت میں گزارا، کافر بن کر زندگی گزارا، لیکن انتقال ہونے سے ایک دن پہلے کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، یہ اسلام قبول کرنا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام قبول کرنا، یہ بخاری کی حدیث کہہ رہا ہوں۔ اب تاخیر کریں حضرات علماء کرام سے، حضرات محدثین کرام سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے، دیہات کے رہنے والے، اگر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی۔ پھر وہ صحابی کے، وہ دیہات کے رہنے والے صحابی نے فرمایا اچھا ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے نا، اگر میں ایمان قبول کر لیا اور آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کرنا کیا ہے؟ صحابہ کرام کی ایک عادت تھی، دیکھو جمعہ کے دن ایک مرتبہ جمعہ موقع ملتا ہے بات کو سمجھ کر جانا ہے، کیونکہ پھر پورا وارم ہی دوسرا ایسے بیانوں میں پھر جمعہ میں جمع ہونے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جمعہ میں کھل کر آپ کے سامنے بات آتی ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، قرآن کیا سکھاتا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، مذہب اسلام کے اندر طریقہ کیا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو سامنے جنگ چل رہی ہے، جنگ میں شہید ہو جاؤ۔ انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جنگ میں چلا گیا، اگر لڑ کر آیا، جیت کر آیا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غازی بنو گے، اگر جیت کر آئے تو غازی مجاہد کا لقب ملے گا۔ انہوں نے چوتھا سوال کیا کہ اگر میں مر گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا کہ شہید مرو گے۔ اتنے سوال ہونے کے بعد وہ صحابی گئے، جا کر لڑتے رہے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سوال جواب ہوا تھا جس صحابی سے، وہ صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہاں گئے۔ تو جا کر تلاش کیے، جب معلوم چلا تو صحابی کا انتقال شہید ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس صحابی کے پاس کھڑے ہوئے اور جا کر کہا کہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی ایسے صحابی کو دیکھنا چاہتے ہو جنہوں نے پوری زندگی نماز ادا نہیں کی ہے، پوری زندگی پیشانی کو اللہ کے دربار میں نہیں جھکایا ہے، پوری زندگی حج نہیں کی ہے، پوری زندگی روزہ نہیں رکھا ہے، پوری زندگی عمرہ نہیں کیا ہے، پوری زندگی زکات ادا نہیں کی ہے، لیکن مرتے سیدھا جنت میں چلے گئے، اگر کسی ایسے صحابی کو دیکھنا چاہتے تو یہی صحابی ہے، تو یہی صحابی ہے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے 80 سال کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، 90 سال کافر بن کر زندگی گزارتا ہے، انتقال ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، ایک دن پہلے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کا قبول کرنا، یہ اسلام اس کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی نعمت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور دوسری نعمت اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذاتی اقدس سے ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا کوئی بدل نہیں۔ ایک نعمت اللہ
اللہ کے نبی علیہ السلام کی نعمت، اور دوسری نعمت ایک نعمت اسلام کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت اللہ کے نبی کی ذات اقدس ہے۔ ذات اقدس کا کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گنہگار امت کے لیے اللہ کے نبی کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نبی بنا کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تمہارے درمیان بھیج کر، نبی بنا کر بھیج کر تم لوگوں کو احسان کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس پوری دنیا کی اللہ کے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، پوری دنیا کی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، خصوصاً پوری دنیا کا، اور خصوصاً عرب ممالک کا کیا حال تھا۔ دنیا والوں کو ماں کا کیا مقام معلوم نہیں، بیوی کا کیا مقام معلوم نہیں، شوہر کا بیوی کا کیا مقام معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ دیکھو ماں کا مقام ہوتا ہے، ماں کو جو مقام دیا جاتا ہے کسی ہماری شریعت کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر ماں کو جو مقام دیا جاتا ہے کسی اور مذہب کے اندر نہیں دیا جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دنیا کا یہی حال تھا۔ جس ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی ماں سے بڑا ہونے کے بعد اسی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے مقام کو پہچانو۔ آ کر اللہ کے رسول نے بتایا کہ ماں کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے۔ واقعات مشہور ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ گاڑ دیا جاتا، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر ایسی جگہ موجود ہے جہاں زمانے جاہلیت میں بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج بھی جگہ موجود ہے۔ جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، دیکھ کر آ سکتے ہیں شاید کہ آج بھی جگہ موجود ہے کہ جہاں زندہ معصوم بچوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معصوم بچے اپنے ماں باپ سے سوال کریں گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر ہمارا کون سا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے آ کر بتایا کہ نہیں، ماں کا مقام ہے، بیٹی کا بھی مقام ہے۔ جس طرح ماں کا ایک مقام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی ماں کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھے، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، حج اور عمرے کا مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ دن میں کئی مرتبہ دیکھے تو کیا ہر مرتبہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دینے والی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیور ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں تو تم کیوں نہیں لیتے؟ جب دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو تم کیوں نہیں لیتے؟ تو اللہ کے نبی نے آ کر بتایا کہ ماں کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک سے دو لڑکیاں ہوں، ایک سے دو چھوٹے بچے ہوں، بڑے ہو جائیں، بالغ ہونے کے بعد ان کو اچھا رشتہ مل جانے کے بعد، مناسب رشتہ مل جانے کے بعد دیندار گھرانے میں ان کا نکاح کر دے، ان کا حق ادا کر دے، قرآن کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، صحیح تربیت کرے، صحیح تربیت کرنے کے بعد مناسب رشتہ مل جانے کے بعد ان کا نکاح کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی دن میں اور وہ لڑکی کی پرورش کرنے والا ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے، ہم دونوں ساتھ میں۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی اسے اشارہ کر کر فرمایا، حدیث گواہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ زمانے جاہلیت میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے آ کر بتایا کہ ماں بیٹی کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے۔ بیوی کے مقام، لوگ اپنی بیویوں سے نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد شریعت کیا کہتی
نکاح کرنے کے بعد اگر بیوی کو رکھنا چاہے تو اچھی طریقے سے رکھو، اگر نہ رکھنا چاہے تو چھوڑ دو۔ شریعت کہتی ہے اگر کوئی ایسی کوئی غلطی نظر آ جائے بیوی سے تمہیں برداشت نہیں تو شریعت کہتی ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو۔ لیکن زمانے جاہلیت میں کیا کیا جاتا کہ نکاح ہونے کے بعد وہ بیویوں کو باندھی بنا کر رکھا جاتا، غلام کی حیثیت بنا کر رکھا جاتا، کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، یوزنگ کرو پیپر کی طرح، جیسا چاہے سلوک کرو۔ یہ بیوی کا مقام تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ نہیں، بیوی کا مقام ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھا۔ تمہاری بیوی اپنی زبان سے کہہ دے کہ میرا شوہر سب سے اچھا ہے، محلے والے تعریف کریں کہ فلاں صاحب اچھے ہیں، اس کا اعتبار نہیں، وہ بعد میں ہے۔ فلاں صاحب تعریف کرے، فلاں MLA صاحب تعریف کرے کہ بھائی فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، وہ بعد کا درجہ ہے۔ لیکن بیوی کہہ دے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سب سے اچھا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا، گھر والوں کے لیے سب سے اچھا۔ ایک طرح بیوی کا مقام بھی بتایا، ماں کا مقام بھی بتایا، بیٹی کا مقام بھی بتایا، پھر بیوی کو شوہر کو بتایا کہ بیوی کا مقام بتا، بیوی کا حق ادا کرو، اور بیوی کو بتایا کہ شوہر کا بھی حق ادا کرو۔ جس طرح شریعت کے اندر شوہر کا حق ہے بیوی کا، اسی بیوی کے اوپر اس طرح بیوی کا بھی حق ہے شوہر کے اوپر، ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف شوہر حق ادا کرے بیوی حق ادا نہ کرے، نہیں، بیوی حق ادا نہ کرے شوہر حق ادا کرے، نہیں چلتا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھی بن کر زندگی گزارو۔ آج نکاح کے مسائل، آج نکاح ہونے کے بعد طلاق کے مسائل، خلاق کے مسائل، اور اسی لیے جو ہے اتنے معاشرے کے اندر پھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتا، اور صرف اتنا سمجھتا ہے کہ میں نے خواجے کے سامنے کہہ دیا کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، صرف اتنا ہی سمجھتا ہے۔ لیکن آگے کیا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد بیوی کی ہر ضرورت کو پوری کرنا یہ شوہر کا حق بنتا ہے، اور بیوی کا حق بنتا ہے کہ شوہر کا حق بھی ادا کرے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، اور ایک دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اب کلمہ اب کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں کیسے یقین کر لوں اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سامنے جو درخت ہے، اگر یہ درخت آ کر گواہی دے تو تم یقین کر لو گے کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ یہ بخاری کے حدیث ہے۔ تو دیہات کے رہنے والے صحابی نے کہا کہ ہاں ضرور میں یقین کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو درخت سامنے تھا اسے اشارہ کر کر کہا کہ میرے سامنے آ جا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اشہد انک لرسول اللہ۔ وہ درخت گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں۔ وہ دیہات کے رہنے والے نے کہا کہ بس یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، درخت سے کہا کہ تو اپنی جگہ لوٹ جا، تو درخت چلا گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جو صحابی کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے قدم، آپ کے چہرے کو بوسا دوں، آپ کے ہاتھوں کو بوسا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ صحابی اللہ کے نبی کو بوسا دیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسا دیے اور ہاتھوں کو بوسا دیے۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے، دیہات کے رہنے والے، اگر یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے سامنے سجدہ کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اپنی امت کے شوہروں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کریں۔ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اپنی امت کے عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ شوہر کا مقام ہے، بیوی شوہر کے مقام کو پہچانے اور شوہر اپنی بیوی کے مقام کو پہچانے، تبھی تو زندگی چلتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اے اللہ، میری امت سے سختی کو دور فرما، میری امت سے سختی کو دور فرما۔ جس طرح پچھلی امتوں میں سختی ہوئی تھی، ایسی سختی میری امت میں نہ فرما۔ یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم بڑا سے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی آرام سے، بڑے سے
آرام سے سود کھانے والا سود کھا رہا ہے، رشوت لینے والا رشوت لے رہا ہے، نماز چھوڑنے والا نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، شراب پینے والا شراب پی رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے دعا کیے کہ اللہ میری امت سے سختی کو دور فرما، ایسی مصیبت نازل نہ فرما، ایسا عذاب نازل نہ فرما جو پچھلی امتوں میں تو نے نازل فرمایا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا صدقہ ہے۔ ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے ایک معمولی سی بھول ہوئی تھی، کوئی بڑا گناہ نہیں ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفسیر سے اس واقعے کو ذکر فرمائے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بھول ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام، بڑا گناہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا بھول؟ یہ تفصیلی واقعہ ہے کہ فلاں درخت کے دانا کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، لیکن جا کر کھا لیے۔ یہ بڑا واقعہ ہے، لیکن یہ چھوٹی سی بھول ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس بھول کی وجہ سے جنت سے نکال دی۔ اس بھول کی وجہ سے جنت سے نکال دیے۔ جنت کی جو پوشاک تھی، کپڑے جو جنت کے پہنے ہوئے تھے، اسے بھی نکال دیے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آنے کے بعد 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ یہ بھول کی وجہ سے جنت سے آنے کے بعد 300 سال تک معافی مانگتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، یہ دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ یہی الفاظ تھے جو قرآن میں نقل کیے ہیں، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اللہ تم معاف فرما۔ 300 سال تک حضرت آدم معافی مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمایا۔ لیکن ہم جیسے گنہگار رات میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، رات میں زنا کرتا ہے، رات میں شراب پیتا ہے، رات میں کوئی بڑا سے بڑا کام کرتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں آ کر پہلی صف میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کے کلمات پڑھ کر کھڑے ہو جاتا ہے، نماز پڑھ کر جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ نمازی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بھی نمازی ہے۔ وہ اللہ رات میں کیا ہوا، اللہ اس کے درمیان کا معاملہ اللہ نے اپنے درمیان رکھا ہے۔ اگر اس گناہ کو اللہ ظاہر کر دے، جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے، تو پھر معاشرے کے اندر، محلے کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی رات میں گناہ کرتا، بنی اسرائیل کے اندر رات میں کوئی گناہ کرتا، چھپ کر گناہ کرتا، کھلا کھلا نہیں، یہ واقعات ہیں بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل کے اندر کوئی گناہ کرتا، چھپ کر گناہ کرتا، اگر کوئی زنا کرتا، شراب پیتا، یا بیوی کو مارتا، یا چوری کرتا، تو قدرتی طور پر اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ آج کی رات فلاں نے گناہ کیا ہے۔ قدرتی طور پر کوئی لکھتا نہیں تھا، قدرتی طور پر لکھ دیا جاتا۔ صبح میں جو لوگ دروازے کے سامنے سے گزرتے یا گھر کے سامنے سے گزرتے تو نظر پڑتی، تو محلے کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی ذلت ہوتی کہ بھی اس کے دروازے پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے رات میں شراب پی ہے، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر کہ اگر کوئی بندہ رات میں گناہ بھی کرتا ہے، صبح میں آ کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، رات میں گناہ کیا، دن میں گناہ کیا، لیکن آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ اللہ یہ کام میں نے نہیں کرنا تھا، میں نے کر دیا، میں اللہ معاف فرما دے، تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اللہ کے رسول کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس، اور کیا میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے اور نماز کے اندر وہ آیتیں پڑھتے جن آیتوں کے اندر پچھلی قوموں کا عذاب کا ذکر کیا، وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا
قوم شعیب کو یہ عذاب دیا تھا، قوم نوح کو یہ عذاب دیا تھا، قوم موسیٰ کو یہ عذاب دیا تھا، قوم عیسیٰ کو یہ عذاب دیا تھا، فلاں قوم کو ہم نے یہ عذاب دیا تھا۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام رات قرآن میں نماز کے اندر قرآن کی وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں جن آیتوں کے اندر پچھلی قوموں کا عذاب کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے نبی روتے کہ اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ میری امت پچھلی قوموں کے ساتھ تو نے یہ معاملہ کیا، تو نے دیا کہ یہ معاملہ کیا، فلاں قوم کو تو نے یہ عذاب دیا، فلاں قوم کو تو یہ عذاب دیا، اللہ میری قوم کے ساتھ کیا عذاب کیا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگتے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے داڑھی کے بعد جلدی سفید ہو گئے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے داڑھی کے بعد جلد سفید ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میری امت کا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس سنگین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس سنگین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام نبیوں کی امت موجود رہے گی، تمام نبیوں کی امت موجود رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تمام لوگوں میں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر قیامت تک تمام لوگ حشر کے میدان میں رہیں گے، اب کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی، یہ میرا امتی؟ تو اللہ کے نبی کا جواب سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو بنانے سے پہلے ہم جن چیزوں کو دھوتے ہیں نا، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، کوہنے تک مسح کرتے ہیں اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو میں جو اعضائے وضو کو دھویا جاتا ہے قیامت کے دن وہ نورانی ہوں گے، اس سے نور ظاہر ہوگا، روشنی ظاہر ہوگی۔ یہ صرف یہ میری امت کی خصوصیت ہے، دوسری امت کی خصوصیت نہیں ہے، بس اسی سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، بس اسی سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ قربان جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا جبرائیل کا چہرہ غمزدہ تھا، پریشان تھا۔ جب بھی اللہ کے نبی کے بعد جبرائیل آتے اللہ کے نبی کو سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کو سلام کرتے اور اللہ کے نبی سے مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، چہرہ مسکراہٹ ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی کے بعد جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کے نبی نے دیکھا کہ چہرہ غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ غمزدہ ہے؟ تو اللہ کے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ آج جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا، جہنم کو دیکھ کر آیا، بس یہ کہنا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کے اندر کیا کیا ہے، جہنم کے اندر جہنم کیا ہے، کیسی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بتاؤں کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، یہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ زندگی میں واقعی یہ حدیث عبرت لاکھ حدیث ہے، یہ ایک ہی حدیث کافی ہے پوری زندگی بھی عبرت کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بتاؤں میں آپ کے سامنے، جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 درجے، 7 منزلیں ہیں، 7 اسٹاپ ہیں جہنم کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ کہ ایک ایک اسٹاپ میں، ایک ایک منزل میں، ایک ایک فلور میں کسے کسے ڈالا جائے گا؟ یہ حدیث عرض کر رہا کسے کسے ڈالا جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کہنے پر جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو جہنم کا سب سے نچلا جو درجہ ہے نا، جو سب سے نچلا درجہ ہے، جو جہنم کی آگ کے قریب گرو پھرو جسے کہا جاتا ہے، سب سے نیچے جہنم کی آگ کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ڈالیں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن پاک کے 5 بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کیے ہیں کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ دل میں ایک بات، زبان میں ایک بات، اسے منافق کہا جاتا ہے. تفصیل عرض نہیں کرتا، کبھی موقع ملے تو عرض کروں. منافقین کو ڈالیں گے. پہلے 7واں درجہ. 6واں درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو ڈالیں گے، کافر اور مشرک، شرک کرنے والے. 5واں درجہ، 5ویں منزل، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے. دنیا کے اندر ایک قوم ایسی بھی ہے جو سورج اور چاند کی پوجا کرتی ہے. آج بھی ہے دنیا کے اندر جو سورج اور چاند کی پوجا کرتی ہے. اس لیے ہے نا، ہر مسجد کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب، یہ 3 وقت ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنا علماء نے مکروہ لکھا ہے. طلوع آفتاب سورج نکلنے کا وقت، زوال آفتاب تقریباً 12، 12:15، 12:30، دنیا پوری سورج دنیا کے بیچ میں آ کر ٹک جاتا ہے. زوال آفتاب، غروب آفتاب سورج ڈوبنے کا وقت. یہ 3 وقت ایسے ہیں جس میں علماء نے لکھا ہے کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو آج بھی دنیا کے اندر ایک قوم ایسی ہے جو سورج اور چاند کی پوجا کرتی ہے. جب سورج نکلتا ہے تو پوجا کرتی ہے، جب سورج زوال ہوتا ہے تو پوجا کرتی ہے، جب سورج نیچے ڈوب جاتا ہے تو پوجا کرتی ہے. تو ایسی قوم بھی ہے جو سورج اور چاند کی پوجا کرتی ہے. تو یہ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا. اس کے بعد بہت سے درجہ پھر اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 4تھے درجے پر آگ کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا. دنیا کے اندر قوم ایسی ہے جو آگ کی پوجا کرتی ہے. اس کے بعد 3 درجے پر اللہ کے نبی نے جبرائیل نے فرمایا کہ یہودوں کو ڈالا جائے گا. پھر 2 درجے پر عیسائی کو ڈالا جائے گا. یہ 6 درجے بیان کر کر حضرت جبرائیل رک گئے. پھر پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ بتاؤ کہ پہلے درجے میں کسے ڈالا جائے گا؟ تو اللہ کے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پہلے درجے میں آپ کی گنہگار امت کو ڈالا جائے گا. آپ کی گنہگار امت کو ڈالا جائے گا. یہ سننا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام سن کر کمرے میں چلے گئے. آخری بڑا واقعہ ہے. وقت کافی ہو چکا ہے. آگے انشاءاللہ بقیہ باتیں کبھی موقع ملے تو حضرت کے سامنے عرض کروں. دعا کریں کہ اللہ سب کا عمل توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جمعہ میں 1 مرتبہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. گویا کہ بیٹری چارج ہوتی ہے. کچھ یہاں سے باتیں سیکھ کر جانے کے ارادے سے آئیں، کچھ عمل کرنے کے ارادے سے آئیں، کہ عمل کرنے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے. اور سب سے پہلے یہ ارادہ کریں کہ ماشاءاللہ یہاں ایک مسجد کا نظم نہیں تھا. یہاں کے ذمہ داروں نے، محلے والے اور دوسرے احباب نے مل کر ایک مسجد بنائی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسجد بنانے کا موقع دیا اور ایک مسجد کی بنیاد یہاں پر رکھی گئی اور ایک مسجد ماشاءاللہ عالیشان مسجد کی تعمیر بھی ہو گئی ہے. اور اسے آباد کرنا ہمارا کام ہے. کوئی غیر تو آباد نہیں کرتے. آباد تو مسلمان ہی کرنا ہے نا. آباد تو مسلمان ہی، ایمان والے ہی کرنا ہے. تو مسلمانوں کا حق بنتا ہے تو نمازوں کا اہتمام کریں. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. خبر میں سب سے پہلے یہی حساب ہوتا ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑتا ہے. وہیں سے اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آخر میں ایک بات عرض کر دوں. حدیث کی الفاظ ذہن میں آئے کہ حدیث سے پاک کے اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی نماز تو پڑھنا ہے نا. فجر کی نماز تو پڑھنا ہے. فجر کی نماز فرض مسجد میں ادا کریں، فرض مسجد میں ادا کریں، لیکن سنت گھر پر ادا کریں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر آتا ہے، فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر آتا ہے، 3 انعام اسے دیا جاتا ہے. یاد رکھیں گے نا، 3 انعام دیا جاتا ہے فجر کی سنت گھر میں پڑھنے سے. حدیث میں پہلا انعام کیا؟ پہلا انعام یہ ہے کہ اس گھر سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں فجر کی سنت گھر میں پڑھنے سے. پہلا انعام گھر سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا انعام یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. اور تیسرا انعام یہ ہے جو سب سے بڑا اور اہم انعام ہے، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، کلمے کی موت نصیب ہوتی ہے. یہ 3 باتیں حدیث کے الفاظ ہیں. فتاوی تاتار خانیہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، فتوی کی کتاب ہے جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، دارالدیوبند کے اندر فتاوی تاتار خانیہ. اس کا حوالہ میں آپ کو دے رہا
اللہ کو دعا کریں کہ اللہ آپ سب کو عمل توفیق عطا فرمائے. جاتے ہوئے جو مسجد کے بہت ہی خراجات ہیں, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کا خوب تعاون فرمائیں. اللہ آپ کی دین کو دلال قبول فرمائے. جو ہوا سنت ادا نہیں کی اور سنت ادا کریں. آگے